میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں کہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ برادر اہل سنت اسلامی رشتے کی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک بے شک۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دل لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم تمامی حضرات بارگاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکمل فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ شاعر کہتا ہے، کہنے والا بڑی عمدہ اور بڑے بہتر انداز میں کہتا ہے کہ سنانے اپنی بربادی کی افسانے کہاں جاتے ہیں، بے شک۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرات محترم، آپ تمامی حضرات نے قرآن عظیم کی بہترین تلاوت، اس کے بعد احسن القراء حضرت حافظ محسن صاحب سے آپ لوگوں نے بڑی بہترین اور پاکیزہ انداز میں نعت نبی، اس کے بعد شاعر حرب العزیز قاری محمد امین صاحب کے لب و لہجے میں آپ نے بہتر منقبت غوث اعظم سماعت فرمایا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مفہوم آیت کریمہ، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کوئی غم۔ حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالی جس پر اپنا کرم خاص فرماتا ہے وہ اللہ کا مقرب اور اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب میرا بندہ راتوں میں قیام کرنے لگتا ہے، راتوں میں قیام کرنے لگتا ہے، مطلب راتوں میں جب وہ نوافل کی کثرت کرنے لگتا ہے، راتوں میں جب وہ نمازیں پڑھتا ہے، راتوں میں جب وہ سجدے کرتا ہے، راتوں میں جب وہ اوراق و وظائف بیان کرتا ہے،
راتوں میں جب وہ رب کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے، رب جب وہ راتوں میں سجدے پر سجدے اور نفل کی کثرت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ اور جب اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے کو جب اپنا بنا لیتا ہوں تو اس کو اپنی صفات کا مظہر بنا لیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات اگر صفات ربی شمار کیا جائے تو یہ زبانیں خاموش ہو سکتی ہیں، راتیں ختم ہو سکتے ہیں، یعنی لکھنے والے کے قلم خط ٹوٹ سکتے ہیں، حضرات یہ زبانیں جا کر کہیں نہ کہیں ٹھہر سکتی ہیں، مگر صفات ربی کا محقق ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ رب کی صفات لامتناہی ہے، بے شمار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صفاتوں کا مظہر اس نیک بندے کو بنا لیتا ہے اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں ان کو صفات ربی یعنی جب رب کے صفات کے وہ مظہر ہو جاتے ہیں تو بولنا ان کا یعنی زبان ان کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ ان کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، پاؤں ان کے ہوتے ہیں، چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس لیے کہ جب میرا کوئی نیک بندہ کچھ کہتا ہے زبان سے نکلتا ہے میں اسے پورا کر دیتا ہوں، اسے میں پورا کر دیتا ہوں۔ حضرات خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ محبت کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ کون ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرات محترم، خراسان کی سرزمین ہے، موصل ہے، موصل ایک جگہ، اسی کے برابر میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے سنجر، نام اور ہے مگر اس کو عرف عام میں سنجر بولا جاتا ہے۔ سنجر، یہ سنجر کی سرزمین ہے، اور سنجر کی سرزمین جانتے ہیں کیسی سرزمین ہے، کیسی بستی ہے؟ وہاں اللہ کے بڑے برگزیدہ اور بڑے محبوب بندے بستے ہیں، بڑے نیک بندے بستے ہیں، بڑے اچھے بندے بستے ہیں۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے، مورخینوں نے لکھا ہے، تاریخ دانوں نے بیان کیا ہے کہ وہاں ایسے نیک نیک بندے اور اچھے بندے بستے ہیں کہ حضرات محترم رات کو پورا گاؤں، پوری بستی اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس بستی میں رہنے والے لوگ رات میں پورے لوگ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرات محترم آج معاملہ ہم اور آپ کا بڑا عجیب و غریب ہے، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہیں ہو پاتی ہیں۔ آج ہمارا 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے جب چلتے ہیں طرح طرح کے معاملات اور طرح طرح کے ہلے بہانے ہوتے ہیں، مگر پوری بستی حضرات نماز تہجد پڑھ رہی ہے۔ مگر ایک دن کا اتفاق ہے، رات کے سناٹے میں ایک اٹھا، جب اٹھا تو کیا دیکھا کہ پوری بستی میں اجالا چھا گیا ہے، ہر کہاں جانب روشنی ہے، جدھر دیکھو ادھر اجالا ہے، جدھر دیکھو ادھر روشنی۔ افسوس کے ساتھ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہتا ہے افسوس آج آنکھ نہیں کھلی نا، اس لیے صبح کی سفیدی نمودار ہوگی۔ افسوس حضرات، آج ہماری زندگی کی پوری نمازیں ختم ہو جا رہی ہیں، پوری زندگی ہماری بے نمازی بن کر کے گزرتی جا رہی ہے، مگر کبھی افسوس ہم اور آپ کو نہ ہوا، کبھی رونا نہ آیا، کبھی پریشان نہ ہوئے ہم اور آپ، مگر وہ بندہ تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھا کیا دیکھا کہ سورج کی سفیدی چاروں طرف اجالا ہی اجالا ہے، چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ جب روشنی دیکھا، اجالا دیکھا تو سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا، بیٹھ کر کہتا افسوس آنکھ نہ کھلی، اور جب آنکھ نہ کھلی نا تو تہجد کی نماز چلی گئی۔ تہجد کا وقت فجر کے وقت سے پہلے تک ہے، اور جب یہ صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے تو یہ تہجد کا وقت نہیں رہتا، تو کہتے ہیں کہ تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ اور آگے بڑھے، تب تک دوسرا اٹھا، اس نے دیکھا اجالا، روشنی دیکھا، وہ بھی افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا، افسوس میری آنکھ نہیں کھلی۔
वो दोनों जब इकट्ठा हुए, तीसरा उठा, तीसरा भी देखता आसमान के तरफ, हर जानिब उजाला, हर जानिब रोशनी, जहां तक कि बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो गए नमाज़े तहज्जुद के लिए, जब वो इकट्ठा हो गए बहुत सारे लोग, अल्लाह अकबर, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए नमाज़े तहज्जुद के लिए कि आज तो नमाज़े तहज्जुद छूट गई, आज नमाज़े तहज्जुद हम लोग न पढ़ सके, इसलिए कि सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, इसलिए कि ये उजाला हो गया, रोशनी हो गई। तब तक एक अल्लाह का नेक बंदा, एक अल्लाह का मुकर्रम बंदा, मुस्तफा के घर का बच्चा, फातिमा ज़हरा के चमनिस्तान का बच्चा, जब उसने देखा तो पूछा क्या बात है, क्यों सब इकट्ठा हो? क्या बताओ, बड़ा अफसोस है। क्या हुआ? आज हम लोगों की तहज्जुद की नमाज छूट गई। का क्यों? इसलिए कि सुबह की सफेदी चारों तरफ दिख रही है, रोशनी दिख रही है, इसलिए तहज्जुद की नमाज छूट गई। जब इतना कहना था ना, तो वो सैयद ज़्यादा कहता है कि तुम इतना देख के परेशान हो, चलो सब मिलकर हमारे घर चलो। हमारे घर देखो ना, दरो दीवार सब चमक रहे हैं, दरो दीवार चमक रहे हैं, अजीब व गरीब रोशनी फैल रही है, ऐसा लगता है कि दरो दीवार से रोशनी छन छन के आ रही है, नूर चारों जानिब फैला हुआ है। उस अल्लाह के मुकर्रम बंदे मुस्तफा के घर, मुस्तफा के उस खानदान के बच्चे का नाम गयासुद्दीन है, सैयद गयासुद्दीन। और ये सैयद गयासुद्दीन कौन है? हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद मोहतरम, उनके बाप, उनके बाप हैं। तो लोगों ने कहा आखिर मामला क्या है, आपका घर क्यों चमक रहा है, आपके घर में रोशनी क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया, ये आप गलत फहमी में मुब्तला हैं, आप ये गलत सोच रहे हैं, अभी सुबह की सफेदी नमूदार नहीं हुई है। तो कहा आसमान पर तो उजाला है, हर जहां जानिब तो रोशनी है, हर जहां जानिब तो उजाला है। उन्होंने जवाब दिया, ये सुबह की सफेदी नहीं है, ये सूरज की चमक नहीं है। तो कहा तब क्या है? कहा चलो दिखाता हूँ। घर लेकर गए, उसी तारीख और उसी रात को मेरे ख्वाजा इस कायनात में तशरीफ लाए हैं, ख्वाजा गरीब नवाज तुम में आए हैं। अल्लाह अकबर। उन सब का कहना है कि जब सैयद गयासुद्दीन के साथ हम सारे लोग पहुंचे, बच्चे के चेहरे को देखा ना, तो यह रोशनी आसमान से नहीं आ रही थी, ये रोशनी सूरज से नहीं आ रही थी, बल्कि वो बताते हैं ये रोशनी ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे से टकरा रही, रोशनी ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे से फूट रही थी। हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला जब इस कायनात में तशरीफ लाए ना, हर जहां जानिब रोशनी रोशनी, उजाला ही उजाला, हर जहां जानिब चमक उठा। उनके वालिद मोहतरम हुजूर सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं, हम सोच रहे थे, हम परेशान थे कि ये नूर, ये चमक आता कहां से है, ये रोशनी किधर से आती है। अल्लाह अकबर। मगर जब गौर किया गया तो ये रोशनी कहीं और से नहीं, बल्कि मेरे बेटे के चेहरे से छन छन करके रोशनी आ रही थी, चेहरे से छन के आ रही थी रोशनी। ये जब पैदा हुए ना, हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला, बीवी ने कहा मेरे शौहर नामदार नाम क्या रखा जाए? बात समझ में आ रही है ना, नाम क्या रखा जाए? वालिद मोहतरम कहते हैं हजरत गयासुद्दीन माँ का नाम है उम्मुल वरा, उम्मुल वरा, इनका नाम याद रखें, ये बुजुर्गों की वालिदैन का नाम है। इन नामों के जरिए अल्लाह बरकतें कसीरा अता करता है। जब मुसीबतों में हो ना, तो तस्बीह लेकर के फकत इनका नाम पढ़ लो, मुसीबतें खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। नाम उम्मुल वरा है, ये मशहूर है, ये मशहूर है, जो जमाने में माहे नूर के नाम से मशहूर है। नाम उम्मुल वरा है। हज़रात मोहतरम वो कहती है अपने शौहर से, अपने सरकार से कहती है बच्चे का नाम क्या रखा जाए? हुजूर गयासुद्दीन फरमाते हैं, वो कहते हैं उनके बाप ख्वाजा गरीब नवाज के बाप कि मैं भी परेशान हूँ, सोचता हूँ नाम क्या रखा जाए। तो माँ इरशाद फरमाती है, कहती है कि मेरे शौहर नामदार, ये बेटा जब पेट में था ना, जब मेरे शिकम में था ना, तो चरिंदो परिंद, हवा फिजा, हर कायनात की हर जर्रा जब बाहर निकलती थी ना, तो ये कंकर पत्थर बोलते थे मुझसे,
बातें करते थे मुझसे। कहा क्या कहते थे? कहा कि आवाजें तरह तरह की आवाज कान में आती थी और ये सारी चीजें मिल करके कहती थी ओ खातून तू हसन है, मतलब बेहतर है, तू हसन है, तेरे कोख में पलने वाला बच्चा हसन है, तू वो बच्चा पैदा होगा वो हसन है। इतना कहना था। अल्लाह अकबर। आपके वालिद मोहतरम हुजूर गयासुद्दीन फरमाते हैं कि मेरी बीवी मेरी शरीक हयात क्यों ना हो इस बच्चे का नाम हसन ही रखा जाए, हसन रखा जाए। हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का नाम क्या है? हसन। याद रखे नाम। ये गरीब नवाज क्यों पड़ा नाम वो भी बताते हैं, मोइनुद्दीन नाम क्यों पड़ा वो भी बताते हैं। नाम इनका उनके माँ ने उनके बाप ने हसन रखा था। हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरात पैदा हुए हैं, बच्चे हैं, अल्लाह अल्लाह, माँ की गोद में है मगर बड़ा अजीब व गरीब मामला है। माँ के गोद में है मगर जिंदगी बसर करने का तरीका बड़ा अजीब है। माँ के गोद में है मगर जिंदगी बसर करने का सलीका बड़ा अजीब व गरीब है। हजरात मोहतरम हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता उम्र बढ़ती जा रही है। अगर भी तफसील इनकी तारीख बयान करने पर, इनकी सवाने बोलने पर या इनकी जिंदगी बयान करने पर आऊं मुसलमानों तो रातें छोटी पड़ जाती है, वक्त कम पड़ जाता है। मगर मैं आप लोगों के सामने मुख्तसर उन बातों को अर्ज करूं जिस पर हम अमल करें, हम और आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम और आप जब अमल करें तो जिंदगी हम और आपकी जन्नतें बन जाए, हम और आपके राहें, हम और आपके लिए जन्नत की राहें आसान हो जाए। अल्लाह अकबर। हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला पल रहे हैं, माँ की गोद में है, बढ़ रहे हैं। आहिस्ता 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 जब 3-4 साल की उम्र हुई ना, जब बोलने लगे, बात करने लगे ना, तो बाप ने इरशाद फरमाया बेटा अब मैं तुझे दीन की तालीम देता हूँ, अब मैं तुझे दीन की तालीम देता हूँ। इस बात से हमको और आपको इस बात को सोचना चाहिए कि दीन की तालीम बहुत जरूरी है। और से आदम हो या ख्वाजा गरीब नवाज हो या कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, यहाँ तक का चाहे सिद्दीक़ अकबर हो, फारूक आजम हो, उस्मान गनी हो, मौला अली हो, सादो सईद हो, तमाम अपने वक्त के सहाबा हो, कोई भी हो, हजरात सबने पढ़ा है, सबने तालीम हासिल की है। अल्लाह अकबर। मगर मुसलमानों मैं आपकी मोहब्बत में, आपकी बारगाह में बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज करूंगा, और मुसलमानों पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, इल्म दीन से उनके सीने को रोशन कर दो, अपने सीने को इल्म दीन से चमका लो, जगमगा लो, इसलिए कि जिसके सीने में इल्म दीन है खुदा की हकीकी मारिफत रखता है, खुदा की हकीकी पहचान रखता है, वही खुदा को जानता है, वही खुदा को पहचान सकता है। जिसके सीने में इल्म दीन हो, इल्म रसूल हो। कहने वाले ने बहुत पहले कहा था कि इल्म की खातिर निकाले शरीय से बाहर, बिगैर इल्म के हम पहचान नहीं सकते खुदा क्या है। खुदा की शनाख्त के लिए, पहचान के लिए इल्म सीखना होगा, इल्म पढ़ना होगा। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला के वालिद मोहतरम हुजूर सैयदना गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं आ बेटा मैं तुझे दीन की तालीम देता हूँ। आपने पढ़ाना शुरू किया और बेटे को जब कुरान पढ़ाना शुरू किया ना, अल्लाह अकबर, बेटा कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह अल्लाह, एक नबी का घर का बच्चा कुरान पढ़ रहा है, एक नबी के घर का बच्चा कुरान पढ़ा रहा है। फातिमा ज़हरा के मुक़द्दस कब्रिस्तान के 2 फूल कुरान पढ़ते और पढ़ाते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। जब कुरान पढ़े ना, कुरान पढ़े ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला तो उनका मामला ये था ना कि जब वो कुरान पढ़ते थे, तो कुरान की तिलावत करते थे ना, तो हमारे रुक कर तिलावत कुरान सुनती थी। जब वो कुरान पढ़ते थे ना, तो चरिंदो परिंद जमीन पर उतर के उनके कुरान की तिलावत सुनते थे। बाप से पढ़ा कुरान और इतना बेमिसाल और ऐसा बेनजीर। जाहिर है मुसलमानों जब नबी के घर का बच्चा कुरान पढ़े
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چمنستان کا جب پھول قرآن پڑھے، اللہ اکبر، حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے والد محترم قرآن پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، قرآن پڑھتے پڑھاتے اللہ کچھ اور جب آگے بڑھی، اللہ اکبر، اتفاق سے عید کا دن آیا، جب عید کا دن آیا نا تو حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سب سمر کر کے عید کے لیے ماں نے بال میں کنگھی بھی کر دی ہے، ماں نے آنکھوں میں سرما بھی لگا دیا ہے، اللہ اکبر، نیا نویلا لباس جسم پر ہے، اللہ اکبر، بہتر لباس پہن کر، نیا نویلا کپڑا پہن کر، آنکھوں میں سرما لگا کر، بالوں میں کنگھی کر کے حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اس بچپن کے عالم میں چلے ہیں، اللہ اللہ، بچپن کے عالم میں چلے ہیں، عیدگاہ کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلے ہیں۔ آگے گئے نا تو کیا دیکھا؟ ایک بچہ ہے جس کے بال الجھے ہوئے ہیں، ایک بچہ ہے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ایک بچہ ہے نا راستے کے کنارے بیٹھا رو رہا ہے۔ جب اتنا دیکھا نا تو دیکھ کر کے آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد میں کہتے ہیں وہ میرے بھائی آخر اس موقع پر ہر کوئی خوش ہے، وہ غریب ہے تو بھی خوش ہے، امیر ہے تو بھی خوش ہے، وہ کوئی بھی ہو، ہر کوئی خوشیوں میں نظر آ رہا ہے، ہر کوئی خوشحالی میں نظر آ رہا ہے۔ اگر میرے بھائی بتا تو صحیح کہ تو رو کیوں رہا ہے؟ تیرے بالوں میں کنگھی کیوں نہیں ہے؟ تیرے آنکھوں میں سرما کیوں نہیں لگا؟ تیرے جسم پر نیا کپڑا کیوں نہیں ہے؟ رو کر کے بڑی بے بسی کے ساتھ اس نے کہا تھا، او میرے بھائی سن، بالوں میں کنگھی اس کے ہوتی ہے جس کے بہن زندہ ہو، بالوں میں آنکھوں میں سرما اس کے ہوتے ہیں جس کی ماں زندہ ہو۔ او میرے بھائی دیکھنا، میری ماں دنیا سے جا چکی، میرے باپ کا سایہ سب سے اٹھ چکا، اتنا کہنا تھا نا کہ غریب نواز آگے بڑھے، آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد گھر لے کر آئے اور لائے تو دیکھا بھی رو رہا ہے، مسکرائے خواجہ غریب نواز اور مسکرا کے فرمایا اب بھی روتا ہے کیا تجھے پتہ نہیں ام الورا تیری ماں ہو جائے کیا تو خوش نہیں ہوتا؟ غیاث الدین تیرے باپ ہو جائے کیا تو خوش نہیں ہوتا؟ یہ مطلب یہ ہے کہ ام الورا یہ میری ماں ہے، غیاث الدین یہ میرے باپ ہیں، ہم نبی کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، میں اعلان کرتا ہوں تو میرا بھائی، اعلان کرتا ہوں تو میرا بھائی ہے۔ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ماں سے ارشاد فرمایا، ماں کی بارگاہ میں عرض کیا ماں یہ میرا بھائی ہے، ذرا کپڑے اچھے پہنا دو، ماں ذرا بال میں کنگھی کر دو، ماں ذرا نہلا دو اسے، ماں ذرا اس کے آنکھوں میں سرما لگا دو۔ ماں نے سجا کر کے سنوار کے جب تیار کیا نا تو دونوں ہاتھ آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اور ہاتھ جب پکڑ کر چلے ہیں نا، اللہ اکبر، لوگ دیکھ رہے تھے تو فخر محسوس کر رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے تو جاننے والے تو لوگ کہہ رہے تھے آج یہ آل رسول کے گھر کا بچہ ایک غریب کا ہاتھ پکڑ کے چلا ہے، اور نہ دیکھنے والے کہتے تھے کتنی اچھی جوڑی جا رہی ہے، کتنی لاجواب جوڑی جا رہی ہے، اللہ نے بھائیوں کا رشتہ کتنا مضبوط بنایا ہے۔ اللہ اکبر، حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ لے کر چلے تو راستے میں آواز آ رہی ہے غیب سے، وہ حسن تو حسن نہیں بلکہ تو غریبوں کو نوازنے والا ہے، تو غریبوں کو نوازنے والا ہے، حسن تو صرف حسن نہیں تو غریب نواز ہے۔ اللہ اکبر، یہ آواز غیب سے گونجی ہے، اللہ اللہ، تب تک لوگوں نے سنا اور اس چھوٹے بچے کو بڑے تھے تو کہہ رہے تھے تو غریب نواز ہے، جوان تھا تو کہتا تھا تو غریب نواز ہے، بچہ تھا تو کہتا تھا تو غریب نواز ہے، بوڑھا تھا تو کہتا تھا تو غریب نواز ہے، عورت تھی تو کہتی تو غریب نواز ہے، بچی وہ بھی کہتی تو غریب نواز ہے، مطلب پورا زمانہ کہہ پڑا تو ہی غریب نواز ہے، پورا زمانہ کہہ پڑا تو ہی غریب نواز ہے۔ اللہ اکبر، یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اتفاق سے یوں ہی زندگی چلتی رہی، آگے گئے 14 یا 15 سال کی عمر ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، باپ دنیا سے انتقال کر گئے، دنیا کو آخری الوداع کہہ کے چلے گئے۔ باپ، اللہ اکبر، جب باپ انتقال کر گئے
چھوٹا سا بچہ ہے، حضرات پوچھو ان سے جوان ہو اور جب باپ کا سایہ سر سے اڑ جاتا ہے نا تو پلکیں بھیگ جاتی ہیں۔ حضرات جب باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے سر سے چھت گر گئی ہو۔ باپ کا سایہ جب سر سے اٹھتا ہے نا بیٹا بھیگ اٹھتا ہے، بیٹے کی پلکیں بھیگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ ہوتا ہے مسلمانوں، اولاد کے لیے ڈھال بن کر کے کھڑا رہتا ہے، اولاد کے لیے ہم وقت اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ دنیا سے انتقال کر گئے، باپ دنیا سے انتقال کر گئے نا تو ان کے وراثت میں، ان کے ترکے میں ایک پنچکی آئی، ان کے حصے میں ایک پنچکی اور ایک انگور کا باغ۔ سنو خواجہ غریب نواز کی زندگی اور ان کی حیات۔ حضرات ایک پنچکی اور ایک انگور کا باغ۔ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نکلا گھر سے، گیا اس باغ میں بیٹھا، باغ میں جاتا تھا بیٹھتا تھا نا تو وہی قرآن پڑھتا تھا۔ کیا پڑھتا تھا؟ قرآن۔ ذرا زور سے کہتے قرآن پڑھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ باغ میں پہنچتا قرآن پڑھتا تھا، باغ میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ادھر میں باغ میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں نا، مڑ کے جب دیکھتا تھا تو باغ کے پیڑ جو تھے ان پیڑوں میں پانی لگے ہوئے ہوتے تھے۔ جب قرآن پڑھتا تھا تو باغ بالکل صاف و شفاف، بالکل جھاڑو لگایا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جب اتنا دیکھتے نا، ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، تین دن دیکھا، جب اس کے بعد میں آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد میں آواز دی انہوں نے، او خدا کے بندو، او مخلوق خدا، تم بھی خدا کی مخلوق، ہم بھی خدا کی مخلوق، کیوں چھپتے ہو؟ ذرا سامنے تو آؤ، ذرا سامنے تو آؤ۔ حضرات جنات ظاہر ہوئے، جنات۔ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے کیا کرتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا سرکار ہم تو آپ کے باغ کی دیکھ بھال اور باغ کی صفائی کر رہے ہیں۔ آپ کیوں صفائی کیوں کر رہے ہو؟ جنات ہیں میرے بھائی، جنات۔ آج اگر کسی کے پاس، ارے پاس کا کچھ نہیں ہوتا، بڑی بڑی دھونسے اور جماتا پھرتا ہے، نہیں کرو گے یہ نہیں کرو گے، ایسا نہیں کرو گے، ویسا نہیں کرو گے تو یہ کر دیں گے، ہمارے پاس موکل ہے، ہمارے پاس جنات ہے، یہ ہے فلانا، وہ جنات کے جھولے میں باندھ کے پھرتے ہو۔ عجیب و غریب معاملہ، مگر وہ غوث آدم جن کے ظاہر سامنے جنات، غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ نبی کے گھر کے بچے سن جب تو قرآن پڑھتا ہے نا تو بڑا اچھا لگتا ہے، یہ سب اس لیے کرتے ہیں نا کہ تو قرآن پڑھتا رہے، ہم لوگ اپنا کام کرتے رہے۔ اور سنو حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جنات عرض کرتے ہیں آپ کیا جانتے ہیں، آپ نے جب سے بعد میں قرآن پڑھنا شروع کیا ہے ہم لوگوں نے سن کر کے قرآن پڑھنا سیکھ بھی لیا ہے اور قرآن پڑھنا صحیح آ بھی گیا ہے، تو اس وجہ سے آپ ہمارے استاد ہوئے اور استاد کے خدمت کو شاگرد کو ہم وقت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں آپ ہمارے استاد، ہم شاگرد، مطلب آپ آقا، ہم غلام، اور غلام کا کام نوکری کرنا ہے اس لیے نوکری کرنے دے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم وہاں سے آگے بڑھے گھر آئے، جب گھر آئے نا گھر آ کر آنے کے بعد پھر دوبارہ دوسرے دن جب گھر گئے، جا کر کے گھر پہنچے تو حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ دوسرے دن آ کر کے پھر بعد میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت اتنی بہترین اور اتنی پیاری آواز۔ حضرات تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کی مثال بھی پیش کی جائے تو مثال نہیں دی جا سکتی ہے، اس کی مثال بھی نہیں پیش کی جاتی ہے، مگر آج تو ہم اور آپ محول عام میں کھیل کود میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت جملے اگر برے لگے تو معاف کرنا، سخت لگے تو اپنا بھائی، چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی سمجھ کے معاف کرنا۔ آج ہم ٹھٹھے اور مزے لیتے ہیں، آج ہم کو لطف آتا ہے، کوئی نعت پڑھتا ہے، نعت اچھی چیز ہے، مگر یاد رکھیں اگر یہی مزہ ہم اور آپ کو قرآن میں آنے لگے تو، قرآن کی تلاوت میں آنے لگے تو، حضرات قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے، کیا سمجھ کے نہیں دیکھتا؟
کیا سمجھ کے نہیں سنتا؟ کاش اگر ہم لوگ پڑھے ہوتے نا تو سمجھتے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کسے کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، ہم بھول جاتے 20 25 50 ہزار روپیہ دے کر کے کسی سے نعت سننے کے لیے، یہ ہم بھول جاتے۔ اگر یاد رہتا تو فقط یاد رہتا، کوئی آتا کچھ نہیں تو اینا آتینا ہی سنا دیتا، کوئی آتا قل هو اللہ شریف سورہ اخلاص سنا دیتا، کوئی آتا چند آیت قرآن کی سنا دیتا۔ یہ معاملہ یہ معقول ہے؟ ہم اور آپ کا ہوتا اگر ہم اور آپ سمجھتے تو۔ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز دوسرے دن جب باغ میں پہنچے نا، بیٹھے باغ میں قرآن کی تلاوت کیے بیٹھ گئے، تب تک ایک بزرگ آئے، ایک بزرگ، تاریخ میں ان کا نام حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی، نام یاد رکھیں گے، اپنے تاریخ کے بہت ہی سنہرے جملوں میں لکھا گیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تشریف لائے، اور لانے کے بعد میں دیکھا تو ارشاد فرمایا، کہا بیٹا مجھے بھوک لگی ہے، بیٹا مجھے بھوک لگی ہے۔ تو حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے چمکتے ہوئے بزرگ کے چہرے کو دیکھا نا، تو عرض کیا بابا پریشان نہ ہو، ہم کچھ لے کر کے آتے ہیں، کچھ انتظام کرتے ہیں۔ یہ گئے اٹھے نا، اور باغ سے پیڑ سے آپ نے ایک گچھا انگور کا توڑا، اور توڑنے کے بعد لائے، لانے کے بعد میں ان کے سامنے پیش کیا، عرض کیا سرکار بابا یہ لے آپ کھائیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے دانہ توڑا انگور کا، اور کھانا جب چاہا تو پوچھا بیٹا یہ بتا تیرا نام کیا ہے، نام کیا ہے تیرا؟ منہ کو بھی رکھا نہیں، نام پوچھا، بیٹا بول تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں میرا نام میری ماں میرے باپ نے حسن رکھا، حسن رکھا، اتنا کہنا تھا۔ کہتے تیرے باپ کا؟ کہا میرے باپ کا نام غیاث الدین ہے۔ اتنا کہنا تھا نا، وہ جو بزرگ آئے تھے حضرت ابراہیم، انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد میں ایک آدھی روٹی نکالی، آدھی روٹی، اور آدھی روٹی نکالنے کے بعد میں دیا، کہا بیٹا لے اسے تو کھا لینا۔ یہ تو کہا حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز عرض کرتے بابا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے پیر و مرشد نے دیا تھا، میرے پیر نے دیا تھا۔ کہا آخر کیوں دیا تھا؟ کہا وہ جانے، دینے والا جانے یا تو کھانے والا جانے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے کیوں دیا تھا۔ ایک روٹی دیا تھا، اور ایک روٹی دے کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ میرے مرید، میرے خلیفہ اور میرے چہیتے تھا، ایک وقت ایسا آئے گا یہ ایک روٹی تو رکھ لے، یہ آدھی روٹی کو تو کھا کے زندگی بسر کر لے گا، آدھی روٹی پہ زندگی بسر کر لینا۔ اور سن، آدھی روٹی حفاظت سے رکھنا، امانت رکھنا۔ تو سفر میں ہوگا، ایک باغ میں قیام کرے گا، باغ میں رکے گا، اس باغ میں بچہ ہوگا، اس بچے سے نام پوچھے گا، میرے پیر نے پورا نقشہ کھینچا تھا، اس بچے سے نام پوچھے گا، اپنا نام حسن بتائے گا، باپ کا نام غیاث الدین بتائے گا، اسی بچے کو یہ آدھی روٹی دے دینا، اسی بچے کو یہ آدھی روٹی دے دینا۔ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ بزرگ میں حضرت ابراہیم میں عرض کیا بابا یہ روٹی کیا ابھی کھا سکتا ہوں؟ کیا کب کھاؤں گا اسے؟ تو کہا ابھی کھا سکتے ہو۔ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدھی روٹی کو اپنے منہ میں رکھا نا، توڑ کے جب کھایا نا، تو وہ ایک لقمہ جیسے حلق سے نیچے اترا تو ان کی دل کی دنیا ہی بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی دل کی دنیا اس طرح بدلی، اس طرح بدلی کہ کہنے والے نے کہا تھا نگاہ ولی میں بہت تاثیر دے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہداؤں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کا نیک بندہ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے حلق سے نیچے گیا نا، وہ بزرگ اٹھے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اٹھے اور اٹھ کر کے چلے نکل لیے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لقمہ گیا نا تو میرے دل کی دنیا بدلی،
میں نے پورے سنجر میں قرب و جوار میں اعلان کروا دیا. اللہ اکبر. اعلان انہوں نے کیا کروایا؟ اعلان یہ کروا دیا اگر کوئی یتیم ہو نا تو میرے پاس آئے, کوئی اگر بیوہ ہو تو میرے پاس آئے, اگر کوئی بے سہارا ہو تو میرے پاس آئے, اگر کوئی بیچارہ ہو تو میرے پاس آئے. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ پورے سنجر و اطراف میں اس بات کا اعلان کرواتے ہیں اگر کوئی غریب ہے تو بھی آئے, کوئی مفلس ہے تو بھی آئے, کوئی یتیم ہے تو بھی آئے, کوئی بیوہ ہے تو بھی آئے. غریب آتے تھے, یتیم آتے تھے, بیوائیں آتی تھی نا, تو حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ حضور کے باغ سے ایک ایک پیڑ سب کو دیتے جاتے. بے شک بے شک بے شک دیتے جاتے. لوگ پوچھتے حسن یہ کیا کر رہے ہو, تمہارے پاس فقط ایک باغ ہے اور یہ ایک پنچکی ہے, تم کیا کر رہے ہو؟ تو جواب دیتے تھے وہ لوگوں, جب سے روٹی کا ٹکڑا حلق سے اترا ہے نا یہ کچھ اچھا نہیں لگتا, بے شک بے شک یہ کچھ اچھا ہی نہیں لگتا. حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کوئی یتیم آتا, آپ اسے اٹھا کر کے اسے کہتے کہ وہ باغ کا جو پیڑ ہے نا وہ تیرا. کوئی بیوہ تھی اسے کچھ دیتے, کوئی یتیم, کوئی غریب, کوئی فقیر, کوئی مسکین, یہاں تک کہ دیتے 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 آپ کے پاس کچھ نہ بچا, کچھ نہ بچا. تو اس وقت ایک بڑی عظیم درسگاہ, بڑا عظیم مرکزیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد وعلی وسلم. السلام علیکم. بڑی عظیم درسگاہ کے نام سے جانے جاتے تھے. اس وقت حضرت نیشاپور میں حضرت یہ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی نیشاپور میں, اس وقت یہ مانے جانے, اس وقت بڑے بڑے وقت کے جو مفکر و محدث رہتے تھے نا وہ انہی کے پڑھائے ہوئے ہوتے تھے. حضرت عثمان ہارونی انہوں نے پتہ لگایا نا, 15 سال کی عمر ہے, پتہ لگایا اور یہ سنجر سے سفر کر کے نیشاپور پہنچے. جب نیشاپور پہنچے نا تو جا کر کے وہاں دو زانو ہو کر کے بیٹھے تو حضرت عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ ہم نے چہرہ دیکھا نا, اتنا عجیب اور اتنا لاجواب چہرہ مجھے لگا, مجھے نہ کچھ بتانا پڑا نہ کچھ کہنا پڑا. وہ آ کر کے میرے قریب دو زانو ہو کر کے ادب سے بیٹھ گیا وہ بچہ. جب بچہ قریب ادب سے بیٹھا نا تو میں نے پوچھا بیٹا کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا میرا نام حسن ہے, میری ماں نے رکھا تھا حسن, میرے باپ نے میرا نام حسن رکھا تھا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا نا, کہا کیا کام ہے, کیوں آئے ہو؟ اس لیے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ نبی کا علم آپ سے سیکھ لوں, علم دین آپ سے سیکھ لوں. غریب نواز ہے مسلمان, آج جن کے نام ہم نظر و نیاز فاتحہ کرتے ہیں, غوث آدم ہے جن کے نام ہم نظر و نیاز کرتے ہیں, محبت ان سے کرتے ہیں, مگر ہماری اولادیں ہم اور آپ ہیں کہ ان کے نقش قدم اور ان کو دیکھ کر یا ان کو پڑھ کر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں بابا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں نا کہ آپ علم دین ہمیں سکھا دے. اللہ اکبر. علم دین سے ہمارے سینے کو معطر اور مطہر فرما دے, میرے سینے کو آپ روشن فرما دے. اللہ اکبر. انہوں نے بتایا نا, انہوں نے کچھ وظیفہ دیا, کچھ وظیفہ دیا. یہ جب وظیفہ پڑھ رہے ہیں نا, وظیفہ پڑھ رہے ہیں, خواجہ غریب نواز وظیفہ پڑھ رہے ہیں, وظیفہ پڑھتے پڑھتے کچھ دن گزرے نا, 2-4 دن یا ہفتہ بھر جب گزرے تو عثمان ہارونی یہ جن سے پڑھتے تھے یہ ہاتھ پکڑنے کے بعد ان مردے کے پاس لے کر گئے, اور جب مردے کے پاس لے کر گئے نا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مردے کو زندہ کر, اس مردے کو اٹھا. اللہ اکبر. کا سرکار کیسے؟ کہا اتنے دن تجھ کو کیا بتایا, کیا سکھایا؟ تو کہا آپ نے وظیفہ بتایا. کہا اسی وظیفے سے اٹھا. جب وظیفہ بتایا نا, وظیفہ پڑھا, حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز نے مردہ نہ درا ہلا نہ ڈولا, نہ مردہ جنبش کھایا نہ اٹھا, نہ جاگا نہ وہ زندہ ہوا. اللہ اکبر. جب واپس لوٹ کر کے آئے نا تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں بیٹا ابھی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے, ابھی اور محنت کر. اللہ اکبر. کچھ دن کا عرصہ اور گزرا, کچھ دن کا عرصہ اور گزرا.
پھر ایک مردے کے پاس ایک جنازے میں حاضر ہوئے، جنازے میں گئے، تو جب جنازے میں جا کے پوچھے نا تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ مردے کو زندہ کرنا۔ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد کی زبان سے جملہ نکلا تھا نا، جملہ نکلا تھا، میں نے فقط ایک مرتبہ حضرت وہی وظیفہ پڑھا تھا، وہ مردہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے چاروں طرف سے لوگ آئے تھے، ہر جانب سے لوگ آئے تھے، بیچ میں لیٹا تھا مردہ، چاروں طرف سے لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے، کوئی نہلانے کا انتظام کرتا تھا، کوئی پکڑنے کا انتظام کرتا تھا، کوئی کفن کا انتظام کر رہا تھا، کوئی دفنانے کا انتظام کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، تب تک مردہ مسکراتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کمال کہاں سے پیدا ہوا؟ ان کی پیر کی بارگاہ سے۔ تو اس سے ہم اور آپ کو ایک بات یہ بھی ماحصل اس کا یہ ملتا ہے ہم لوگوں کو سیکھنے کے لیے کہ ہم لوگوں کو پیر اچھے کرنا چاہیے، ہے نا؟ اچھے کرنا چاہیے، ڈھکوسلا باد پیر نہ ہو، باؤڈنڈی پیر نہ ہو، موسمی پیر نہ ہو، فصلی پیر نہ ہو، ہے نا؟ پیر ہو ایسا پیر ہونا جو یہاں ہاتھ پکڑے تو جنت تک پہنچا دے، ایسا پیر ہو یہاں اگر مصیبت ہو تو بھی کام آئے، ایسا پیر ہو اگر قبر میں مصیبت آئے تو بھی کام آئے، حشر میں مصیبت ہو تو بھی کھڑا ہو۔ پیر ایسا کرو مسلمانوں، بہتر پیر کرو، اچھا پیر کرو۔ اس لیے مسلمانوں پیر صرف جیب بھرنے کا نام نہیں ہے، پیر صرف گاڑیوں میں گھومنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پیر اسے کہا جاتا ہے جو مرید کے سارے پیڑے کو حرام کر لیتا ہے، ساری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ پیر ایسے کی کرو۔ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آپ نکلے، جب عمر اور بڑھی نا تو خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے ساتھ لیا اور لے کر کے چلے گئے کہاں؟ حج کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے لے کر کے چلے گئے۔ جب گئے نا خانہ کعبہ کا طواف کیا، ارکان حج ادا کیا، اور ارکان حج ادا کرنے کے بعد میں نا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میزاب رحمت کے نیچے میں بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحن کعبہ میں میرے پیر و مرشد بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بیٹھے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے، کچھ اللہ کی بارگاہ میں کچھ عریضہ کر رہے تھے۔ میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا یہ خانہ کعبہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، لوگ کائنات کے کوچے کوچے سے اس کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، کیا حج یہی مکمل ہو جاتا؟ کیا حج یہی مکمل ہو جاتا؟ کہتے میں یہ سوچ رہا ہوں نا تب تک میرے پیر نے مجھے جھنجھوڑا، حضرت عثمان ہارونی نے۔ میں نے عرض کیا ہاں سرکار حاضر ہوں، ہاں میرے پیر مرشد حاضر ہوں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا کیا سوچ رہا ہے؟ کہا سوچ یہ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، مینا میں قربانی مال چھلا لیا، سارے ارکان ادا کر لیے، سرکار کا حج ہو گیا۔ اللہ اکبر، تو آپ فرماتے ہیں بیٹا صرف حج کا رکن ادا ہوا ہے، حج کا رکن ادا ہوا ہے۔ کہا یہ قبول نہیں ہوا ہے، کہا سرکار یہ قبول کہاں ہوگا؟ کہا چل بتاتا ہوں قبول کہاں ہوگا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو میرے پیر و مرشد نے پکڑا، وہاں سے لے کر کے مدینہ پہنچے، جب مصطفیٰ کے روضے پاک پر پہنچے، نانا کے قبر پاک پر پہنچے، جس قبر پاک کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لیا اللہ اس پر میری شفاعت واجب، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں حاجیوں رشک کرو اپنے مقدر پر، ناز کرو اپنے قسمت پر، اس لیے کہ تم نے مصطفیٰ کا روضہ دیکھا ہے، نبی کی قبر پاک دیکھی ہے، مصطفیٰ کی مزار مقدس آپ نے دیکھا ہے، نبی کا روضہ وہ مقدس روضہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور میرے آقا فرماتے ہیں ایک بار جو آ جاتا ہے قیامت تک آنے کا اس کا نمبر ہی نہیں ملتا۔ یہ مصطفیٰ کا مقام اور نبی کی قبر پاک کا معاملہ ہے۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میں روضے کے جالی کے سامنے بالکل کھڑا تھا نا، بالکل نبی کے روضے پاک کے سامنے کھڑا تھا، تو کہتے ہیں میں کھڑا تھا اتفاق سے عجیب سا جھٹکا لگا، بڑا
مجھے عجیب سا محسوس ہوا تو میں نے اپنی نظریں اٹھائی نا، پھر نظریں اٹھائی تو کیا دیکھا، میرے نانا مصطفیٰ تشریف فرما، بے شک بے شک آقا تشریف فرما ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ اور جب نبی تشریف فرما ہے میں نے دیکھا نا، مصطفیٰ کو دیکھا، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے جواب دیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا تو یہاں تک پہنچ تو آیا ہے مگر سن تو خود نہیں آیا ہے بیٹا، یہ وہ کوئی اور در نہیں ہے جہاں لوگ آتے ہیں، یہ در بلانے کی در ہے، جہاں بلایا جاتا ہے وہاں آیا جاتا ہے، جہاں بلایا جاتا ہے وہ بلانے پر لوگ آتے ہیں۔ وہ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا، بے شک کہنے والے نے بڑے پیار سے محبت سے کہا تھا، ارادے لاکھ بنتے ہیں، بے شک بڑی محبت سے کہا تھا کہ وہ مقدس اور پاکیزہ یہ در ہوتے ہیں، مقدس مزاریں ہوتی ہیں اور مقدس بارگاہیں ہوتی ہیں نا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی در ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے روضہ پاک پر نا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حاضر ہوں، آواز آئی او میرے بندے، او میرے بیٹے سن، تجھے بہت بڑا کام کرنا ہے، بے شک بے شک تجھے بڑا کام کرنا ہے۔ عطائے رسول کہا جاتا ہے خواجہ غریب نواز۔ بے شک بے شک یہ عطا کہاں سے ہوئی، کب عطا ہوئی؟ آؤ سنو عطا کیسے ہوئی۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نبی کے روضہ پاک پر ہے، مدینہ طیبہ میں ہے، اس مقدس مصطفیٰ کے شہر پاک میں ہے، وہ مصطفیٰ کا مقدس شہر ہے، نبی کا وہ پاکیزہ مدینہ ہے جہاں کے ذرات میں اللہ نے شفا رکھ دیا ہے۔ بیمار ہو مدینے کی ذرا برابر خاک کھا لو، اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ مدینہ مقدس مدینے میں روضہ مصطفیٰ پر حاضر ہے حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے نانا آپ بتائیں نا، تو مصطفیٰ فرماتے بیٹا تو صرف حسن یا غریب نواز نہیں ہے، تو میرے دین کا مددگار بھی ہے، میری دین کا میرے دین کا مددگار بھی ہے، اسی کو معین الدین کہا جاتا ہے۔ معین کے معنی مدد کے آتے ہیں، دین کے مطلب یہی اسلام مذہب، تو معین الدین دین کا مددگار۔ حضرات یہ معین الدین وہی سے لقب بارگاہ نبی سے ملا، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں او میرے بندے کے ذرا دیکھ میں تجھے دکھاتا ہوں، جانا تجھے کہاں ہے۔ بے شک بے شک روضہ رسول سے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقشہ کہاں کا دکھایا جاتا ہے؟ ہندوستان کا، اجمیر کا۔ بے شک بڑی بڑی فوجیں، ایسا نہیں ہے کہ غوثیہ غریب نواز سے پہلے یہاں مسلمانوں کی فوجیں نہ آئی، وہ ہندوستان آ چکی تھی۔ یہ حضور سیدنا سالار مسعود غازی کی فوج حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز سے پہلے آئی، بڑی بڑی فوجیں آ چکی تھی اس ہندوستان کے سرزمین پر۔ محمود غزنوی جیسا عظیم اور بہادر پاکیزہ اسلام کا سپہ سالار بھی میدان میں لے کر مجاہدین اترا تھا۔ مقدس جماعتیں اور مقدس لوگ آئے تھے ہندوستان کے سرزمین پر اسلام کا ڈنکا بجانے، مگر اللہ کے رسول فرماتے بیٹا میں تجھے نقشہ بتاتا ہوں، مائٹ دکھاتا ہوں، جانا کدھر کہاں کیسے ہے۔ غوث آدم غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے نانا جیسا حکم آپ کا۔ بے شک کیا تھے غریب نواز، کیا تھے غریب نواز، ہیں کیا آج کچھ نہیں ان کے پاس، بس فقط کہتے میں نکل گیا دین کی خدمت کے لیے، کہتے نکل گیا میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ نانا نے بتایا، ہندوستان کا نقشہ دکھایا۔ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار ہمیں ہندوستان کے اجمیر کے شہر میں جانا ہے، شہر میں جانا ہے۔ نبی نے راستہ دکھا دیا تھا، نقشہ دکھا دیا تھا۔ یہ کہتے ہیں نا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب آ کر کے نبی کی عطا لے کر کے ہندوستان پہنچا تو ایک میدان میں بیٹھ گیا۔
मुसल्ला बिछाया, लोटा निकाल के रखा, तस्बीह हाथ में लिया, तस्बीह पढ़ना शुरू किया। किरदार देखे इस्लाम किस तरह फैलता है और किरदार कितना मुहद्दब और मुक़द्दस था, किरदार कितना पाकीज़ा था। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं मुसल्ले पर बैठा, तस्बीह लिया, तस्बीह पढ़ने लगा। एक निकला, देखा, बड़ा घूर के देख रहा, दूसरा निकला, फिर वो घूरा, तीसरा निकला, घूर घूर के देख रहे कि आज यहाँ इस जगह ये कौन है। साधु संत तो बहुत देखे मगर ये बाबा कहाँ से आ गया। निगाहें सबकी फटी रह गई, हैरत के साथ देखते रहे लोग हैरत के साथ। बादशाह के पास शिकायत हो गई, बादशाह के पास शिकायत हो गई। बैठे पाक पढ़े हबीबना मौलाना मुहम्मद वल करम बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला, बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और थोड़ा बर्दाश्त करें, 5 मिनट। हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला के तकवे को, उनकी पाकीज़गी को, उनके मुकद्दस माहौल को जहां बैठा है बैठने देखा है परेशान है। तो मुकद्दस ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला के उस मामले को देख करके एक फकीर आया है, मैदान में बैठा है, मुसल्ला बिछाया है, तस्बीह लिया है, न जाने क्या पढ़ रहा है। ये शिकायत हुई बादशाह के पास। तो बादशाह ने कहा कि कौन है वो? कहा वो अपना गिरोह या अपने में का नहीं लगता। तब कहा वो लगता है कोई बाबा है, कहीं से आया है, कोई बाबा है कहीं से आया है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, जाओ उसे बुला करके लाओ, बुला करके लाओ। तो जब लोग आए, आप पूछ लेना क्यों आए, क्या बात है, क्या मामला है। तो जब आए ना, आए लोग पहुंचे, कहा आप कौन है? कहा हसन नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? संजर से आया हूँ, संजर से। कहा क्या करने आए हैं? हिंदुस्तान पर हुकूमत करने आए हैं, हिंदुस्तान पर हुकूमत करने आए हैं। जब इतना सुना ना तो जो आए थे वो पीछे हटे। जब जाहिर है जो हुकूमत करने आता है खाली हाथ नहीं आता, बम बारूद असलहे साथ लेकर के आता है। तो पीछे हटे, न जाने कौन सा आइटम है, कौन सा इनके पास असलहा हो, वो पीछे हटे। अल्लाह अकबर। आपने इरशाद फरमाया क्या हुआ? आप तो मेरे राजा ने, मेरे बादशाह ने बुलाया है। अपने इरशाद फरमाया ठीक है चलो। उठा मुसल्ला, उठे मुसल्ला समेटा और लोटा लिया, लोटा और मुसल्ला उठा करके झोले में रखा और झोला टांगा चल दिया। जा करके बादशाह के सामने पहुंचे तो वो लोगों ने बताया सरकार ये कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान पर हुकूमत करने आया हूँ। तो बादशाह ने पूछा कौन हो? कहा मेरा नाम हसन है। कहा कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो? कहा मैं संजर से आया हूँ। कहा कौन भेजा? कहा मुस्तफा ने भेजा है, मुस्तफा ने भेजा है। कहा क्या करने यहाँ आए हो? कहा हुकूमत करने आए। कहा तुम हुकूमत करोगे? क्या तुम्हारे साथ कौन ऐसा पावर या कौन ऐसी हुकूमत या कौन फौज लेकर के आए हो? तुम्हें शायद याद नहीं है, तुम नहीं जानते हो, तुमने तारीखें नहीं पढ़ी है। अल्लाह अकबर। उस बादशाह ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है, न जाने कितनी बड़ी बड़ी फौजें आई, मसल दी गई, न जाने कितनी बड़ी बड़ी फौजें आई, तबाह कर दी गई, बर्बाद कर दी गई। तुम क्या कर सकते हो यहाँ हुकूमत? गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते सुन, वो आए थे ना तो हाथ में तलवार लेकर आए थे। बेशक बेशक। मैं तलवार नहीं, मुस्तफा का किरदार लेकर आया। बेशक बेशक। मुस्तफा का किरदार लेकर के आया हूँ। बड़ी एहतियात के साथ, बचाते परहेज के साथ उनके झोले में, कहा इस झोले में क्या है? कहा इसमें जिलाने का सामान। बेशक बेशक। जिलाने का सामान कहाँ है? जिलाने का सामान लोग मारने के लिए, जंग करने और हुकूमत करने आते, तुम जिलाने का सामान लेकर फिरते हो? कहाँ जिलाने का सामान है। कहा कौन सा सामान इसमें? कहा लो देख लो। जल्दी करीब तो कोई जाता नहीं, मगर हिम्मत करते करते बढ़े ना, बादशाह का हुक्म है,
दरबारी बढ़े, बढ़ करके जब झोला खोला ना तो देखा एक लोटा है, एक मुसल्ला है, तस्वीर रखी हुई है। कहा इसमें जिलाने का सामान क्या है? अल्लाह अकबर। तो हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, उस बादशाह के महल में बादशाह के सामने आप इरशाद फरमाते हैं, सुन जिसका दिल मुर्दा होता है तस्बीह पढ़ करके उसके दिल को जिंदा करता है, जिसकी रूह मुर्दा हो उसको भी जिंदा करता हूं, जो मर चुका हो उसे भी तस्बीह से जिंदा कर दिया जाता है, उसे भी जिंदगी दे देता हूँ। अच्छा हाँ हाँ और छोड़ो इस फकीर को जाने दो, ये क्या कर सकता है, कहाँ जाएगा। बड़ी बड़ी फौजें आई तो कुछ बना न पाएंगे, क्या आएगा आया है हुकूमत करने, छोड़ो जाने दो, अकेले तो इतना है। ये जब निकले वहां से ना तो जाकर के कहाँ बैठे जानते हैं? मंदिर थी, मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठे। मंदिर के दरवाजे, दीन की तबलीग कहाँ से शुरू करते? मंदिर के दरवाजे पर। मस्जिद में नहीं गए, मस्जिद थी कोई ऐसा जगह नहीं ढूंढा, बल्कि कहाँ गए? एक मंदिर के दरवाजे पर बैठे। और जब मंदिर के दरवाजे पर बैठे ना तो बैठे हैं मंदिर के दरवाजे पर, आने वाले लोग आ रहे हैं, जाने वाले लोग जा रहे हैं। कुछ औरतें निकली ना, कुछ औरतें तो बाबा को सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ आगे जाहिर है, अब उस लाइन में बैठे हैं तो भिखारी समझ रहे हैं, कुछ फेंका ना चाहिए। तो आप फरमाते हैं हाथ में क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि ये हमारे हाथ में लोटा है। कहा लोटे में क्या है? कहा दूध है। कहा कहाँ जा रही हो? कहा इस दूध को ले जा रहे हैं कि अपने भगवान या अपनी मूर्तों अपने बुतों पर चढ़ाने के लिए। कहा ये दूध क्यों, क्या मामला? क्या दूध पीते हैं वो? कहते नहीं दूध नहीं पीते। तो कहा दूध पीते नहीं तो लेकर के क्यों जाते हो? कहानी आज तक हम लोगों ने पीते नहीं देखा। आप इरशाद फरमाते जरा करीब आओ, दो तीन औरतें जब करीब आई ना तो आपने उनसे इरशाद फरमाया कि जाकर के आज अंदर जब दूध डालना, दूध रखना ना तो कहते ना बाहर एक बाबा बैठे, उन्होंने कहा है कि आज पी लेना। उन्होंने कहा है कि आज पी लेना। ये जाकर के जब औरतें पहुंची ना, दूध डाला और जब दूध रखा ना तो दिल में ख्याल आया वो बाबा जो बाहर बैठे थे उन्होंने कुछ कहा था, याद आया कि उन्होंने कहा था कि आज कह देना पी लेना। जब उन्होंने कहा कि आज वो जो बाबा बाहर बैठे हैं ना, उन बाबा का कहना है कि आज दूध जो आया है दूध पी लेना। अल्लाह अकबर, इतना कहना था ना, इतना जैसे कहा उन लोगों ने, औरतों ने, तो उन लोगों ने क्या देखा? वो सारा दूध वो बुत पी रहा है, बुत पी रहा है। बाहर निकली, जब मंदिर से बाहर निकली तो पूछी बाबा कौन हो? कहा मेरा नाम हसन है। कहा बाबा तुम लगता है किसी और फिरके या और मजहब के हो? कहा हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। कहा बाबा ये पावर कुव्वत हमें तो लगता है तुम या तुम भगवान हो या तो कोई परमात्मा। जाहिर है हजरत से पूछ लो, अगर किसी का बेटा बीमार हो हजरत के पास लेकर के आते हैं, गैर मुस्लिम अगर ये दम कर दे या नुस्खा कोई दे दे कि बच्चा ठीक हो जाए तो डायरेक्ट कहते आप तो हमारे लिए भगवान, कहते कि नहीं? तो जब दूध पीते बेजान को देखा तो उन औरतों ने कहा आप तो भगवान हैं। आपने इरशाद फरमाया ना 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 मैं भगवान नहीं हूँ, मैं उसका एक घाटून बंदा हूँ। वो खुदा है, सबको पैदा करने वाला है, वही खुदा है जो कायनात को बनाया है, वही खुदा है जो हर किसी में रूह डाला है, वही खुदा है जिसके हुक्म से हवा चलती है, वही खुदा है जिसके जरिए और जो वही खुदा आसमानों को तब्दील करता, जमीन का फर्श बिछाता, आसमान का शामियाना तानता, ये वही खुदा है। मैं बंदा हूँ उसका। आप अगर बनते हैं तो ये पावर कहाँ से मिली? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं मेरी पार्टी में आ जा पावर मिल जाए। मेरी पार्टी में आ जा तो पार्टी आपकी कहा है? तो पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3-4 औरतों ने पढ़ के कलमा मुसलमान हुई। अल्लाह हुआ जब मुसलमान हुई ना तो कहा बाबा अब क्या करना पड़ेगा? तो आप इरशाद फरमाते हैं कि घर में कोई माहौल कोई मूर्त है, कहा जब जब इबादत का शौक उठे ना तो उनको सब घर से निकाल दो। जब इबादत का शौक उठे तो घर के कोने में मुसल्ला बिछा लेना और मुसल्ला बिछाकर खुदा को याद करना, उस रब को याद करना जो पैदा करने वाला है, जो रोटी देने वाला है, अल्लाह होगा जो सांसों का मालिक है, उस रब को याद करना। औरतें घर में गई,
صبح کا وقت ہوا، ہر گھر میں پھولوں کی تھالی سج کر کے مندروں تک جاتی تھی، مگر ان 2 3 4 گھروں میں جن کی عورتیں کلمہ پڑھ کے گئی تھی، صبح کا جب وقت ہوا نا تو پھول کی تھالی نہیں سج رہی ہے بلکہ گھر میں مصلے بھی بچ رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک گھر میں مصلے بچ رہے ہیں۔ مرد نے دیکھا تو شوہر نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا تم پاگل حرکتیں کر رہی ہو، یہ کیا ہے؟ کہا وہ بابا نے بتایا ہے۔ کون بابا؟ کہا وہ مندر کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ کہا ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ بابا کو۔ جب گئے دیکھے بابا کو نا، دیکھنے والوں کی نظروں میں فرق ہوتا ہے، نظریں جیسی ہوتی ہیں نظارہ ویسا ہوتا ہے، نظریں بدلتی ہیں تو نظارے بھی بدل جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے فرق ہوتا ہے۔ حضرات مصطفیٰ کا ایک چہرہ ہے، ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، مصطفیٰ کا ایک چہرہ ہے، عتبہ نے بھی دیکھا تھا، روح پاک نبی کو شیبہ نے بھی دیکھا تھا، مگر دیکھ کر کے وہ بدین کے بدین رہے، مگر جب ابو بکر صدیق نے دیکھا، عمر فاروق نے دیکھا، عثمان غنی نے دیکھا، تو دیکھ کر کے پڑے اے اللہ کے رسول جو کچھ ہے سب فقط آپ ہی ہے۔ بے شک بے شک بے شک دیکھنے والے جب نظریں بدلتی ہیں تو نظارے بدل جاتے ہیں۔ بے شک بے شک وہ آئے نا تو اب تک دیکھا تو اور نظر سے، مگر آج دیکھا تو اور نظر سے۔ کہا بابا یہاں کیوں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ کہا مالک کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے۔ بات دیکھیں کتنی صاف کتنی کلیئر کر رہے ہیں، مالک حقیقی کا راستہ بتانے کے لیے۔ کہا کون سا مالک حقیقی؟ کہا وہ مالک حقیقی جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، کائنات کو بنانے والا، لفظ کن کے ذریعے پوری کائنات کو بنانے والا، اس مالک حقیقی۔ بے شک تو کہا یہ جو اندر ہے کیا ہمارے مالک حقیقی نہیں ہے؟ کہا یہ بتاؤ اسے بنایا کس نے؟ تم لوگوں نے کہا بنایا تو ہم لوگوں نے۔ تو کہا تم جسے بناؤ وہ کیا خدا ہو سکتا ہے؟ وہ کیا خدا ہو سکتا ہے؟ اس کے سامنے جھکا جا سکتا ہے؟ ہم تو پتھر کے سامنے نہیں جھکتے، ہم تو پیڑ کے سامنے نہیں جھکتے، ہم تو کنکر کے سامنے نہیں جھکتے، ہم تو تمام تر کسی بھی اشیاء کے سامنے نہیں جھکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم جس کے سامنے جھکتے ہیں وہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں دیتا ہے۔ اللہ کہا تم کس کے سامنے جھکتے ہو؟ کہا ہم اس رب کے رب قدیر اور وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتے ہیں جس کا کوئی ساتھ نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ آپ ان کو بتاتے جیسے قرآن کی آیت پڑھی، قرآن پڑھنے کا انداز کیا تھا؟ جیسے قرآن کی آیت پڑھی نا جو کانوں کے اندر سے دل میں بات اس طرح اتری، ایسا لگا جیسے قرآن کی وہ سورہ اخلاص ان کے دل پر چھپ گئی ہو۔ انہوں نے وہ ایک زبان کہا بابا انہی کو نہیں بس مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام پھیلا۔ بے شک بے شک سبحان اب اسلام پھیل رہا ہے۔ اسلام پھیلانے کے لیے خواجہ غریب نواز نے اسٹوپ نہیں اٹھایا تھا، خواجہ غریب نواز نے بستر باندھ کے نہیں نکلا، خواجہ غریب نواز پلیٹ لے کر نہیں چلے تھے۔ اسلام پھیلانے کے لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کمر کو کمرہ بنا کر نہیں چلے تھے۔ آج دیکھو نا تبلیغ کرنے نکلتے ہیں نا تو دیکھ لو کمر پر گیس سلنڈر بھی ہے، کمر پر چاول بھی ہے، کمر پر دال بھی ہے، کمر پر مسالہ بھی ہے، لہسن بھی ہے، پیاز بھی، اب اتنے سامان کمر پر تو آ نہیں سکتے، کمرے ہی کا کام ہے۔ وہ کمر نہیں بلکہ پورا کمرہ ہے۔ غوث خواجہ غریب نواز نے نہیں کچھ نہیں کیا، بس کردار مصطفیٰ کو سیرت نبی کو پیش کیا۔ اللہ اکبر، عطائے حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز عطائے رسول بن کر کے اس ہندوستان کی سرزمین پر جب آئے نا، اب ایک کے بعد دیگرے لوگ کلمہ پڑھنے لگے۔ جب کلمہ پڑھنے لگے تب یہ بھنک پھر بادشاہ تک پہنچی کہ لوگ پارٹی بدل رہے ہیں، لوگ پارٹی بدل رہے ہیں۔ جب پارٹی بدل رہے ہیں نا تو کہا آخر کیا کیا جائے گا؟ کہا ان کو کسی طرح یہاں سے نکالا جائے۔ کیسے نکالا جائے؟ بھوکا رکھا جائے۔ کیسے نکالا جائے؟ پیاسا رکھا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے بھوک و پیاس کو برداشت کر کے امتحان حق میں پاس ہونا چاہا اور پاس ہوئے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ وہاں امتحان دینا تھا پیاس برداشت کر کے، بھوک برداشت کر کے، مگر آج حسین کا بیٹا پوتا پر پوتا اس بات کو ثابت کرتا نظر آتا ہے کہ میرے بابا حسین نے جو کربلا کی دھرتی پر ایڑی مار کے پانی نہ نکالا تھا، دریائے فرات کو نہ بلایا تھا، یہ ان کا امتحان تھا۔ آج دیکھ تو پانی بند کر کے دیکھ لینا صحابہ کو اگر قاسم نہ بلایا تو بے شک بے شک
भूखा रखा जाए, प्यासा रखा जाए। कहा नहर फुरात का पानी बंद कर दो, नहर फुरात का पानी बंद कर दिया गया। वाकयात आप लोगों ने बारहा सुने होंगे, हमको वाकया सुनाना मकसद नहीं है। हम बात को बिल्कुल आप लोगों के सामने वादे इस तरह बताना चाहेंगे कि हम जिससे प्यार करते हैं उनकी शान क्या है, हम जिनके साथ जिनके लिए या जिनके नाम नजर याद करते हैं वो हैं क्या। तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला कुछ चाहने वाले होंगे, जब चाहने वाले होंगे ना तो अना सागर पर पहरा बिठाएंगे। पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं पिएंगे तो चले जाएंगे। अना सागर पर पहरा बिठवाया गया। एक मुरीद आया, मोहब्बत से अर्ज करने लगा, सरकार क्या किया जाए। कहा क्या हुआ। कहा अना सागर पर पहरा है, एक बूंद पानी भी नहीं लिया जा सकता। आप फरमाते कितनी दूर तक। कहा बस उसके चारों तरफ। आप इरशाद फरमाते मेरा कासा ले ले, जाकर दूर खड़े होना और कहना चल तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया, चल तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया। मुरीद गया, बात सुनी तो थोड़ा तो अजीब लगा। जाहिर है कोई अगर हम कह दे कुछ ऐसा तो आप मानेंगे, जल्दी मानेगा नहीं। मगर मुरीद उस वक्त के मुरीद होते थे, मरीज नहीं होते थे। आज के मुरीद कम है, मरीज ज्यादा है। पीर हजरत करते थे घुमाने के लिए, तबीर बनवाने के लिए, घर बनवाने के लिए। बड़ा अजीब गरीब मामला है। वो पीर साहब का इंतजार करते, पूरा घर बीमार हो गया, पीर साहब का, पीर साहब आने वाले के खून में सबको साफ कर देंगे, काम मर्द काम मरीज। ये सब बात इस सब ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी देखे, आप पढ़े। हिंदुस्तान की सरजमीन कहीं दूर नहीं, तारीख हिंदुस्तान उठाकर पढ़ लीजिए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला मुरीद से आपने हुक्म दिया, इशारा फरमाया जा, चला जाओ, कहना कि तू चल तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। मुरीद कहता गया, कहता है मैं गया, जाकर के उस अना सागर के करीब पहुंचा ना जहां से पहरा था। वहां सारे लोग यानी चारों तरफ से चौकीदारी, पहरादारी, सारी चीजें हो रही है। और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला का जो मुरीद गया था ना, वो दूर खड़ा होकर के कहता है कि चल अना सागर, आज तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। इतना कहना था, अना सागर का सारा पानी समझ कर एक छोटे से कासे में आ जाता है। अल्लाह अकबर, जब छोटे से कासे में अना सागर का पूरा पानी आया। अब परेशान है सिपाही, ये पानी गया तो कहाँ गया, किधर गया पानी। अब तक तो भरा था, अचानक सूख गया। जाहिर है अचानक अगर इत्तेफाक से सब कुछ हो जाए तो क्या सोचेंगे आप। अब तक भरा था मगर अचानक सूख गया, ये पानी गया कहाँ। लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए, लेकर के आए वो मुरीद। अब एक अना सागर का पानी छोटे से कासे में हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद फरमाते तुम सब पी लो, जानवर अगर है घोड़े ऊंट तो उन्हें भी पिला दिया, उन्हें भी पिला दिया गया, सबको पिलाया गया। अना सागर का पानी रखा का रखा रह गया। बादशाह तक खबर पहुंची, जब बादशाह तक खबर पहुंची कि पानी पता नहीं कहाँ उड़ गया, कहा पता करो। कहा बगल में दूर थोड़ी दूर एक बाबा बैठे हैं, हमको लगता है उन्हीं का कुछ करिश्मा है, उन्हीं का कुछ कमाल है। जब गए बाबा के पास तो बाबा ने कहा पानी पर पहरा तुम्हारा, तुम बाबा तुम पानी देख रहे थे, पानी बचा रहे थे, हम पानी देखने या बचाने नहीं गए थे, तुम जानो पानी कहाँ गया, किधर गया। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में बादशाह ने बड़ी मोहब्बत के साथ कहा था, रियाया परेशान है, सारे लोग परेशान हैं, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, औरतें प्यास से तड़प रही हैं, माओ के दूध थम के सूख गए हैं प्यास की वजह से। ऐसा करे ना, कुछ कृपा कर दे, कुछ करम कर दे। तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला फिर मुरीद को हुक्म देते ले जा पानी, फिर डाला तो ले गया पानी कासे का, फिर डाल दिया, फिर लवाला, फिर वही लहरा मारने लगा। अना सागर, अना सागर जिसको नाज था मैं जो हूँ वो हूँ। मगर एक हुक्म पर उसका सारा गुरूर, सारा घमंड कासे में आ गया। फिर उसने जब देखा कि ये बढ़ता हुआ मामला रुकता नहीं है ना, तो उसने फौज उन लोगों को भेजा कि जाकर के उनको उठाओ, वहां से उठा करके भगाओ। तभी ये वाकया कि ऊंट वाला ला करके ऊंट बिठाया कि हमारे राजा के यहाँ ऊंट बैठते, यहाँ से जाओ निकलो। तो आप ये कहकर निकले थे अब तुम्हारे राजा के ऊंट ही बैठेंगे। ऊंट बैठ गए तो वहां से उठ ही नहीं रहे, सब परेशान है। राजा के पास गए तो बात क्या हुआ, कहा ऊंट तो उठेने का नाम ही नहीं लेते। कहा क्या हुआ, कहा वो जब फकीर गया था, बाबा गया था ना, तो कह के गया था तुम्हारे राजा के ऊंट ही बैठेंगे।
अब बुलाओ ढूंढो कहाँ बाबा गए, हल्का फुल्का कोई बाबा नहीं लगता, वो बड़ा पहुंचा हुआ लगता है, जो कह देता है वो हो जाता है। रब का वादा है मुसलमानों कि जब बंदा मेरा हो जाता है, रातें उसकी मेरे लिए गुजरती है, दिन मेरे लिए गुजरते हैं, हर सांस में जब जाते ही रही खुदा का खौफ बच जाता है। मुसलमानों का रब का वादा है, जो बोलता है अल्लाह ताला फरमाता है जुबान उसकी होती है, बोलना मेरा होता है। बेशक बेशक हाँ हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुला करके लाए। राजा ने कहा कि ऐसा करे फिर कर्म कर दे, गलती हो गई इन लोगों से, आप मेरे साथ में जाओ, तुम्हारे ऊँट खड़े। वो ऊँट खड़े चले आए और रास्ते में आप निकले जा रहे थे, उनका मुरीद था उनका। आखिरी बात अर्ज करके आप लोगों के सामने से गुजर रहा हूँ। एक मुरीद था, रास्ते से ऐसे निकल रहे हैं, एक मुरीद था, तो मुरीद ने देखा ना कि कोई जुलूस निकल रहा है, जुलूस निकलता नहीं है, सब बहुत सारे लोग होते हैं, जुलूस निकल रहा है, उसमें एक सर पर या कंधों पर लादे हुई बड़ी एक मूर्ति लेकर के कहीं जा रहे हैं। क्या लेकर जा रहे हैं? बात बिल्कुल दिल की पत्ती पर लिखे गए, सुनने की बात नहीं है, बल्कि याद करने की और याद रखने की बात है। एक मूर्ति अपने कंधों पर 2-4 उठाए लेकर के जा रहे हैं, तो मुरीद खड़ा होकर के बड़ी मोहब्बत से तकने लगा, तकता रहा, कुछ देर तकता रहा, बड़ी देर तक तकते जब ख्वाजा गरीब नवाज ने मुड़ के देखा तो ये बड़ी दूर खड़ा है, वो आगे निकल गए। ये बड़ी दूर खड़ा है तो कहा क्या हुआ, क्यों यहाँ खड़ा है, क्या मामला है? और उसने कह दिया, दिल पे हाथ रखा तो हाथ रखा, बड़ी अच्छी लगती है मूर्ति, बड़ी अच्छी लगती है मूर्ति। इतना कहना था ना, तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो कहा सरकार बड़ी अच्छी लगती है, बस ये देखा नजर पड़ गई, बनाने वाले ने कितना खूबसूरत बनाया है, कितनी अच्छी लगती है मूर्ति। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला फरमाते क्या चाहता है, करना क्या चाहता है? तो उसने कहा मोहब्बत से कहा सरकार अगर पूछ रहे हैं क्या करना चाहते हो तो मैं इसके साथ निकाह शादी करना चाहता हूँ, मूर्ति के साथ निकाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। कहा अच्छा तू शादी करेगा? कहा हाँ। जब इतना कहा ना तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते जा उस मूर्ति से कह देना कि मुझे मेरे पीर ने बुलाया, मेरे पीर ने बुलाया। इतना कहना था ना, जैसे इतना कहना था, जैसे सुना उसने दौड़ करके गया, कहा जब जो पीर ने कहा वो होके रहा। अना सागर में कासा किया था, जो भल्ला वो चलाया, जब कहा जो कहा जैसा कहा। जब हमने देखा उस पीर का, उस मुरीद का बयान है कि मैंने पीर को पढ़ते देखा, पीर को उठते देखा, पीर को बोलते देखा, पीर को बात करते देखा, पीर को चलते देखा, उनकी सुबह को देखा, उनके शाम को देखा, उनके अरहम पहलू को देखा, उनकी जिंदगी के माहौल को देखा, जो कहा वो होके रहा। आज भी कहाँ है, बदलने वाला नहीं है, गया ना गया, तो पीछे पीछे चला जा रहा है। इस इंतजार में इसको कहीं रखे तो ले जा करके नाम तो बनाया गया था कमरा, जैसे मंदिर में समझ उसको सजाने के लिए रखने के लिए लेकर क्या, जैसे वहां रखे ना, रख करके जब पलटे सारे लोग तो उसने कहा बहुत देर से खड़ी हो, बहुत हद हो गया, चलो तुम्हें मेरे पीर ने बुलाया। इतना कहना था ना, तो वो बताती है कि पहले आहिस्ता आहिस्ता सर के बाल, ये जो बाल मिट्टी के थे मगर धीरे धीरे ओरिजिनल होते गए। जब देखा ना तो आहिस्ता आहिस्ता चेहरा से फिर आधा धार से फिर जिस्म जिस जो लिबास जैसा कलर चढ़ा था बिल्कुल सेम वही बन करके वही जब उस पर से उतरी ना, तो इसका हाथ पकड़ी का ले चलो मुझे भी अपने पीर के पास, ले चलो मुझे भी अपने पीर के पास। ये ले करके गए ना पीर के पास, तो पीर ने कलमा पढ़ाया और निकाह पढ़ाया। कल इस्लाम कैसे फैला है? एक पंडित की बीवी, वो पंडित की बेटी थी, पंडित की बेटी ख्वाजा गरीब नवाज कहते वो जब निकलती थी ना तो मेरी तरफ देख कर मुंह बनाती थी। होती नहीं कुछ ऐसी लड़कियां औरतें कुछ होती है, उनको बहुत अच्छा मालूम है मुंह बनाने का तरीका। वो जो निकलती थी ना तो मुंह बनाती थी, बिचकाती थी, वो चली जाती थी। एक दिन जब निकली ना तो मैंने कहा कहाँ जा रही हो? खामोश रहना, मैं पंडित की बेटी हूँ। तो कहा रहे तुम किसी की बेटी हो उससे क्या मतलब है, मगर जा रही हो? कहा मंदिर जा रही है, सुबह सुबह रोज मंदिर जाती हूँ, रोज जाती हूँ सुबह सुबह।
कहा मंदिर क्या करने जाती हो? कहा ये दूध है ना हाथ में, इसको पिलाने जाती हो। कहा पिलाने जाती हो? कहा किसको? कहा अपने भगवान को। कहा पीते भी हैं? कहा आज तक देखा नहीं। तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला फरमाते कि आप कहना कि वो बाबा जो बाहर है उन्होंने कहा है कि आज से पी ले। अब वो रोजाना जाने लगी, रोजाना जाती और देती, कहती बाबा ने कहा पी लो, तो मूर्ति पी लेती थी। इतना कहना था, इतना कहना था ना, ऐसे 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 आहिस्ता 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 आहिस्ता, यहाँ तक कि वो की बात सारे माहौल इधर उधर सब फैलने लगी बात कि ये लगता है दीन बदल देगी, धर्म बदल देगी, अपना मजहब बदल देगी। यानी धीरे धीरे उसका कल्चर, उसका तरीका, उसका किरदार बदलने लगा कि ये बाबा कैसा बाबा कौन। जाहिर बात है अगर पत्थर खाना खाने लगे, पत्थर पानी पीने लगे तो छोटी बात है, जो देखेगा ताज्जुब करेगा कि नहीं करेगा। नबी फरमाते हैं ना कि जब मैं मक्के से निकलता ना, जब नबूवत का ऐलान नहीं किया था, तब कहते मक्के से निकलता तो कभी कभी चौंक जाता। चौंकने की वजह क्या थी? कभी पहाड़ की चोटी से, कभी कहां से पत्थरों से सलाम की आवाज आने लगी, कहते मैं चौंक जाता। तो वो पत्थर खाना खाते, पानी पीते, दूध पीते लोग देख रहे हैं तो चौंकेंगे, परेशान होंगे। परेशान हो गई, जब परेशान हो गई ना तो कुछ देर तक रहती, आती जाती। बाप ने पूछा क्या हुआ बेटी? तो बाप ने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। कहा बेटी पागल हो गई। एक दिन रात सुबह आई तो दिन भर रुक गई। जब दिन भर रुक गई ना तो शाम को जब पहुंची तो बाबा ने बड़ा पूछा, बाप ने पंडित ने बहुत पूछा क्या करने लगी? दिन भर दिन का अरसा गुजर गया, तू कहाँ थी, क्या कर रही थी? जानती नहीं है तू जानती नहीं है कि बेटी घर से निकलती है तो बाप कितना परेशान होता है। न जाने कितने भेड़िए घूमते हैं, कब इज्जत दागदार कर दे, कब इज्जत पर डाका डाल दे, इज्जत लूट ले, तुझे पता नहीं है, तुझे मालूम नहीं है। अल्लाह अकबर। बेटी रोने लगी ना, जब बेटी रोने लगी तो बाप ने कहा कुछ उल्टा तो नहीं हुआ, कुछ गलत तो नहीं हुआ? अल्लाह अकबर। आखिर क्या मामला हुआ? तो जब बाप ने पूछा तो बेटी ने जवाब दिया बाबा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। दो चार पीछे से सपोर्टर आ गए कि लगता है कुछ तो हुआ है इसके साथ। सपोर्टर बड़े गलत होते हैं, वो चाहे तो बोल दे और चाहे तो तार दे। सपोर्टर का मामला आप लोग जानते होंगे हमसे बेहतर। सपोर्टर ऐसे होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, आए तो कहा लगता है कुछ गलत, कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। तो कहा बता आखिर तू थी कहाँ? कहा मैं मंदिर थी। कहा मंदिर दिन भर? कहा हाँ बैठी देख रही थी। कहा क्या देख रही थी? कहा उसको दूध पीते हुए। बाप ने कहा बुढ़ा हो गया, हम पूछते पूछते वहां पुजाते पुजाते बैठे बैठे आज तक पीते नहीं देखा। 4 दिन से मंदिर जा रही हो तो तूने दूध पीते देखा? कहा हाँ पीते देखा है। कहा पीते देखा है? कहा कब से? कहा मैं एक दिन जा रही थी, बाबा बैठते बाहर ना, बुरी बाबा ने कहा था कि आज जा करके कह देना। जैसा बाबा का हुक्म सुना, जैसा बाबा का फरमान सुनाया, तैसे उसने पी लिया। कहा वो बाबा है कहाँ? तेरा मुझे भी तो दिखा। जब गई ना लेकर के बाबा के पास तो हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से कहता वो पंडित कि आप ये क्या कर रहे हैं? बहन बेटी और बच्चियों को तो आप वरगला रहे हैं। कहा वरगला नहीं रहा हूँ, इनको राह रास्ता दिखा रहा हूँ। वरगला नहीं रहा हूँ, इनको सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इनको वरगला नहीं रहा, दिखाना काम मेरा है, चलाना मेरे रब का काम। ये ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला का सुना कि तुमने कह दिया वो मूर्ति ने दूध पी लिया। मूर्ति ने दूध पी लिया? कहा हाँ। बेटी का लिया, पकड़ा हाथ का, चल कैसे कहा था, क्या हुआ था? लेकर गए बेटी को। जब बेटी को लेकर गए ना तो बेटी ने देखा दूध रखा मगर नहीं पिया, फिर दूध रखा फिर नहीं पिया, फिर दूध रखा फिर नहीं पिया। 2-3 बार दूध रखा ना मगर वो पी नहीं रहे। आज वो मूर्ति जो है वो मूर्ति दूध पी नहीं रही। तो बड़ी अजीब गरीब बड़ी। बाप ने कहा अगर आज नहीं पीना, देखा नहीं अपनी नजरों से, तो याद रखना तेरी गर्दन मार दूंगा, गर्दन काट दूंगा। आखिर तू थी कहाँ दिन भर? अल्लाह अकबर। जब इसने देखा ना कि बिल्कुल लास्ट वक्त है, अब बचने वाली नहीं हो, सारे लोगों का तमाशा, सारे लोगों को भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, 1-2 नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। जब बेटी ने देखा अब कशमकश के आलम में है, अब जान जाने वाली है, गर्दन काट दी जाएगी, जान देनी पड़ेगी। तब उसने लो लगाया था बारगाह में, और लो लगा कर कहा था ओ बाबा करम करो, अब कुछ होता नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था पी लेना बाबा के हुक्म से, जो बाबा ने हुक्म दिया था। जब तक बेटी ने पलट के क्या देखा ना तो गरीब नवाज सामने खड़े हैं। गरीब नवाज सामने खड़े हैं तो फिर बच्ची कहती है बाबा आप आ गए।
غریب نواز مخاطب ہوئے اس مورتی کی طرف ارشاد فرمایا اتنی دیر سے بچی پریشان ہے، پیتا کیوں نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ اس نے پینا شروع کر دیا۔ جب پینا شروع کیا نا تو بڑے بڑے وقت کے کٹر پنڈت، کٹر برہمن، کٹر اس وقت کے بڑے بڑے جو تھے نا، ان لوگوں نے بیک زبان ہو کے کہا تھا اگر حق ہے تو آپ ہیں، اگر کوئی بہتر ہے تو آپ ہیں، اگر حق ہے تو آپ ہیں، مگر میرے خواجہ جب ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا تھا تو دیکھنے والے نے یہی کہا تھا ایسا لگتا ہے کہ خواجہ غریب نواز نے صدیق کی صداقت سمجھ آئی ہے، عمر کی عدالت سمجھ آئی ہے، عثمان کی سخاوت سمجھ آئی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس میں علی کی شجاعت سمجھ آئی ہے۔ وہ مقدس ذات گرامی وقار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ بتاتی ہے 90 لاکھ لوگ اکٹھا تھے، سب نے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ 90 لاکھ۔ کچھ دن کے بعد یہ کیا ہوا نا، بہت حد ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد کیا ہوا، ایک خاتون تھی جو آپ کی بارگاہ میں بارہا آتی جاتی تھی۔ جب وہ خاتون ایک دن آئی نا، پہنچی تو آپ تشریف فرما تھے، اس کے بغل میں ایک اللہ والے کا روضہ تھا، ان کی قبر تھی بغل میں۔ تو جو بچہ تھا نا 6 سال کا تاریخ بتا دی، اس کی 6 سال کا بچہ تھا، وہ خاتون اپنے گود میں لے کر کے آئی، اس نے چھوڑ دیا بچے کو۔ بچہ دھیرے دھیرے بچہ ہے، وہ چلتا چلتا گیا اس قبر پہ، اللہ والے کی جو مدار ہے، اللہ والے کا جو روضہ ہے، اس روضے پر پہنچا۔ مدار کے پاس میں کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے اس بچے نے لاشعوری میں بچے نے پیشاب کر دیا، بچے نے پیشاب کیا۔ جب بچے نے پیشاب کیا نا تو اوپر اٹھا اور گرا دھڑام سے، روح قبض، جان نکل گئی۔ مانگو مسلمانوں، طریقے سے سب کچھ ملتا ہے، مانگو طریقے سے۔ خواجہ غریب نواز نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ وہ نہیں دلائیں گے تو کون دلائے گا؟ ان کا وسیلہ صدقہ نہیں کام آئے گا تو کس کا آئے گا؟ جب ہلہ ہوا، شور ہوا، بچہ مر گیا، بچہ انتقال کر گیا، بچہ مر گیا، جب یہ ہلہ ہوا، شور ہوا نا تو ماں اپنے چاروں طرف دیکھ رہی ہے، بچہ نظر نہیں آتا۔ تو ماں آگے بڑھی، کہا کیا ہوا؟ کہا لگتا ہے وہ میرا ہی بچہ۔ آگے بڑھ کر کے دیکھا تو اسی کا بچہ۔ وہ دیکھی نا، سارے لوگ بھیڑ ہے، ظاہر ہے، پر ماں کہتی ہمارے پاس وہ جگر نہ تھا کہ مرے ہوئے بچے کو دیکھتی، جس کو بہتر اچھا خاصا لے کر کے آئی تھی، ہنستا کھیلتا گود میں لے کر کے آئی تھی۔ وہ ماں کہتی ہے جب لوگوں کا ہجوم بھیڑ دیکھا، سارے لوگ کہتے بچہ مر گیا، سارے لوگ کہتے بچہ مر چکا، اللہ اکبر۔ تب یہ پلٹ کر کے آئی اور آنے کے بعد پلٹ کر کے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، سرکار میں آپ کی بارگاہ میں آتی تھی، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تھی، آپ کے پاس آئی تھی اور سنا میں آپ کے پاس زندہ بچہ لے کر آئی تھی اور زندہ ہی لے کر جاؤں گی۔ زندہ لے کر آئی تھی اور زندہ ہی لے کر جاؤں گی۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جانا تو زندہ تو ہے، ولی کی دوران خالی کہنا ہی تو ہے، کہا جا زندہ ہے۔ اللہ ہوا ادھر کیسے عورت یا خاتون باہر نکلی، اللہ ہوا الگ کا ابھی سانس ہے، ابھی سانس باقی ہے۔ جب گئی ماں نے بچے کو سینے سے لگایا، سینے سے چمکایا، جب سینے سے چمٹا لیا نا تو کیا دیکھا؟ وہ قبر جو جس قبر کے پاس کھڑا ہو کر وہ بچہ پیشاب کیا تھا، جس قبر پر وہ بچہ پیشاب کیا تھا، وہ قبر پھٹنے کے بعد اس میں سے صاحب قبر نکلے، صاحب قبر نکلے۔ اور جب صاحب قبر نکلے نا تو لوگوں نے دیکھا، دیکھ کر حیرت سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہاں نہیں دا نکلنے والی، یہاں نہیں گزارا، یہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہیں جا کر کے رہوں گا، کہیں جا کر چلا جاؤں گا۔ کہا کیوں، کیا معاملہ ہے؟ کہا سنو میرے پاس جلال ہے، میں جلال کی نظر ڈالتا ہوں، مگر سنو جو وہاں بیٹھا ہے وہ جمال والا ہے، اس کے جمال کے آگے میرا جلال چلی نہیں رہا، اس کے جمال کے آگے میرا جلال چلی نہیں رہا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اگر بولتا رہوں پوری رات ختم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ کوئی حزن و ملال، نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اس لیے غم نہیں ہوتا ہے مسلمانوں کی، وہ ہمیشہ ہر لمحہ، ہر پل، ہر سانس وہ رب کے لیے جیا کرتے ہیں۔
خدا کے لیے جیتے ہو. جو خدا کے لیے جیتا ہے مسلمانوں وہی زندہ ہوتا ہے. جو خدا کے یاد میں جیتا ہے وہی زندہ ہوتا ہے. یاد الہی میں اگر دل ہے, دل میں خدا کی یاد ہے تو دل زندہ ہے. اگر جسم میں خدا کی یاد ہے تو جسم زندہ ہے. گھر میں خدا کی یاد ہو رہی ہو, یاد الہی میں گھر سج رہا ہو, خدا کی یاد منائی جا رہی ہو, تو گھر والے زندہ ہیں. اللہ اکبر. اس لیے مسلمانوں یاد الہی میں زندگی بسر کرنا سیکھو. زندگی چاہتے ہیں کیونکہ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں. اس دار فانی میں کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں. ان بزرگوں کی زندگی پڑھیں, ان بزرگوں کی زندگی سے ہم اور آپ حاصل کریں, طریقہ سلیقہ حاصل کریں. ان کی نماز کیسی تھی, ان کا چلنا کیسا تھا, ان کا کھانا کیسا تھا, ان کا اخلاق کیسا تھا, وہ لوگوں سے کیسے پیش آتے تھے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جب ہندوستان کی سرزمین پر جوق در جوق, جماعت در جماعت, قطار در قطار لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر, تو لوگ کہہ رہے تھے او میرے خواجہ آپ یہاں آئے ہیں, مجھ سے پہلے نہ جانے کتنی تلواریں چمک چکی ہیں, نہ جانے کتنی مار کا آرائیاں ہو چکی ہیں, نہ جانے کتنے میدان گرم ہو چکے ہیں, مگر کوئی آج تک اسلام کا جھنڈا نہ لہرا سکا. جو جس کو بنا گیا کچھ دن رہا, اس کے بعد میں وہ بھی بدل گیا. خواجہ غریب نواز فرماتے سن, میں صدیق کی صداقت لے کے آیا, عمر کی عدالت لے کر آیا, سن میں مصطفیٰ کا مقدس اخلاق لے کر آیا ہوں. نبی کا مقدس اخلاق لے کر کے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. بہت ستایا گیا, بہت پریشان کیا گیا, مگر پریشانی اور ستانے نبی کو کتنا مارا گیا. نبی کو طائف کی وادی میں پتھروں کی بارش ہوئی, آپ نے نہیں سنا, اتنا مارا گیا کہ خون جسم سے نکلا اور جسم لہولہان ہو گیا, یہاں تک کہ نبی کے نالے پاک خون سے بھر گئے, چہرے پر خون کا دھبا. اتنا ستایا گیا, مگر مصطفیٰ نے جب بھی ہاتھ اٹھایا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ جانتے نہیں ہے میں کون. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی, نبی نے ہدایت کی دعا کی. وہی اخلاق لے کر خواجہ غریب نواز پہنچے. جوگی جے پال نے ستایا, پھر کبھی راج نے ستایا, مگر اس کے جواب میں فقط آپ یہی کہتے رہے وہ لوگوں تم ستا لو جتنا چاہو ستا لو, جو کرنا چاہو کر لو, جیسا کرنا چاہو کر لو. اللہ اکبر. مگر خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں سنو, اگر کامیابی چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, مقدس بننا چاہتے ہو, سرخرو چاہتے ہو, سر بلند ہونا چاہتے ہو, تو آؤ نہ کرنا پڑھ لو سر بلندی حاصل ہو جائے. آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر, آج نہیں بلکہ قیامت تک ہندوستان پر میرے خواجہ کی حکومت ہے, خواجہ کی حکومت ہے. تو میرے بھائی مانگو, ان سے مانگو, جس طرح طریقہ ہے, جس طرح سلیقہ ہے, سلیقے سے مانگو, ان کے وسیلے سے مانگو. اللہ اگر توفیق دے تو ان کی بارگاہ میں جایا کرو. وہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جانے سے جانتے ہو کیا ہوتا ہے, ان کی بارگاہوں میں, ان کی چوکھٹوں پر ہم اور آپ کے ایمان کی ضمانت ہوتی ہے. اگر ان کی چوکھٹوں سے دیکھے, اگر کوئی غازی سرکار کی چوکھٹ سے وابستہ ہے نا, بدعقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. غریب نواز کی چوکھٹ سے وابستہ ہے نا, تو کبھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ بدعقیدہ ان تمام تر پاک جگہوں سے, اللہ کے نیک بندوں کی جگہوں سے, اللہ والوں کی جگہوں سے معذور رہتے ہیں, چڑھتے بھی ہیں. ایک بیٹا حضرت فقیر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں مانگتا تھا, دے دے یا دلا دے, دے دے یا دلا دے. بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا, کھرا دیکھ رہا تھا. جب اس نے دیکھنے گیا تھا, آیا آگے بڑھا کہا کیا ہے سے دے دے دلا دے, یہ کوئی دینے والے ہیں. تو اس نے نکال کر کے کچھ پیسے ہاتھ پہ رکھا, کٹورے میں ڈال دیا, لے لے جا, جو کرنا ہے کر لے, جو کھانا ہے کھا لے. مسکرایا, مسکرا کر لو لگایا خواجہ غریب نواز کی قبر کی طرف, اور کہتا ہے سرکار آپ دیتے بھی اور دشمنوں سے بھی دلا دیتے ہیں, دیتے بھی ہیں دشمنوں سے بھی دلا. حضور شیر بشیر علیہ سنت اجمیر شریف سے تشریف لا رہے تھے, آ رہے تھے اجمیر شریف سے, خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ سے آ رہے تھے. وہاں جنتی دروازہ ہے, خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جنتی دروازہ. کہتے ہیں کہ حضور شیر بشیر علیہ سنت ٹرین میں جا رہے تھے نا, تو کچھ ملے 2 ٹانگ والے جانور ہے نا, 12 اپنی زبان میں جو بھی کہہ لیں, بدعقیدے ملے. اور جب وہ ملے نا تو بڑی بس ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا, کسی اکیلے دکیلے مولوی جو سنی کو دیکھتے ہیں تو بڑا شوق لگتا ہے ان کو, بڑا مناظرہ کرنے کا, بڑا شوق چل رہا ہے سوال جواب کرنے کا.
تو اکیلے شیر سنت بیٹھے تھے اور یہ جانتے تھے نہیں کہ یہ کس بلا کا نام شیر سنت ہے. اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنا اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنا مظہر ارشاد فرمایا. حضور شیر اہل سنت کو حضور حشمت علی جو پیلی بھیت کی سرزمین پر ان کی مزار پاک. تو وہ نکلے جا رہے تھے ٹرین میں بیٹھے تو کچھ لوگ آئے جماعت تھی. وہ آگے آنے کے بعد میں کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اجمیر شریف سے. سینہ تان کی اجمیر شریف سے. اچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا پیلی بھیت شریف. کہا ادھر بھی شریف ادھر بھی شریف. ہم لوگ جہاں رہتے وہیں شریف, تم جہاں رہو بات شریف. ہم جہاں رہے وہاں شریف, تم جہاں رہتے وہاں شریف لوگ رہتے. کہا اچھا اجمیر گئے تھے؟ کہا کہا اچھا اجمیر گئے تھے تو جنتی دروازے سے نکلے بھی ہوں گے؟ کہا بالکل نکلا ہوں. کہا تو میں نے یہ نبی کی حدیث پڑھی ہے, آقا کا فرمان ہے کہ جو جنت دروازے سے نکل جاتا ہے نا اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے, جنت کی خوشبو آتی ہے. تو حضور شیر سنت نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے سونگ لے, رومال آگے کیا سونگا نہیں آئے گی, کرتے کا دامن آگے کیا نہیں آئے گی, جوتا آگے بڑھائے گا, آپ سے جوتا سونگ گیا. کہا نہیں آئے گی. کہا نہیں آئے گی. کہا بالکل نہیں آئے گی. کہا نہیں آتی. کہا نہیں آتی, بالکل نہیں آتی جنت کی خوشبو. تو کہا بس ایک ہی حدیث پڑھ کر کے چلا آیا کہ جو جنت کے دروازے میں داخل ہوگا اس سے جنت کی خوشبو آئے گی. تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ گستاخ نبی اور گستاخ ولی پر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی ہے؟ تجھے یہ نہیں معلوم کہ گستاخ نبی اور گستاخ ولی پر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی ہے؟ تو حرام ہے تجھ پر تجھے کیسے خوشبو جنت کی محسوس ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو محسوس ہو رہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے جنتی دروازے سے نکل. ایسے ہے مسلمان کہ بہکاوے میں, ان کے فسلاؤ میں, ان کے معاملے میں نہ آ کر کے فقط اپنی ایمان کو حفاظت کے لیے, اپنی ایمان کی ضمانت کے اللہ کے نیک بندے اور بہتر بندے اچھے بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ. فقط مرد حضرات, مرد حضرات, عورتوں کے لیے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا گیا کہ عورتوں کو مزار پہ جانا کیسا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں کہ مزار پر عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں یہ پوچھو کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے کسی مزار پر جانے کی نیت سے تو پوچھو اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی کتنی لعنت اس پر ہوتی ہے, کتنی لعنت اس پر ہوتی ہے. تو ہم اور آپ اپنی ماں بہنوں کو سنبھالیں. اب آج جو میلے نہیں ہوتے وہاں وہ سنڈے ملتے ہیں. میلے آج جو ہو رہے ہیں نا کس لیے, کس مقصد کے لیے میلے ہو رہے ہیں وہ آپ بہت بہتر, بہت اچھا جانتے ہیں. تو مسلمانوں نبی نے ارشاد فرمایا تھا دنیا کی سب سے بدترین اور بیکار جگہ اگر ہے تو بازار اور میلہ ہے. سب سے بہتر اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے. مسلمانوں جب مسجد سے عورتوں کو روک دیا گیا تو میلہ میں جانے کی اجازت ہے؟ عورتوں کو مسجد سے روک دیا گیا تو کیا بازار جانے کی اجازت ہے؟ پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو میں اس پر تفصیل آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا پکا عاشق بنائے. ان کے کردار, ان کے کریکٹر اور ان کے اخلاق حسنہ کے مطابق ہم اور آپ کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.